سے یہ ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا، ان مہربانیوں کا، ان رحمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جس دن حساب کتاب ہو، کیوں بھائی تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، تو بتا تو نے اپنی ذمہ داریاں کیسے پوری کی۔ یہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جہاں نعمتوں کا ذکر ہے ساتھ قیامت کا ذکر، جہاں رحمت کا ذکر ہے ساتھ قیامت کا ذکر۔ جیسے میں نے عرض کیا کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اسی طرح سورہ عما یتساءلون جو 30ویں پارے کی پہلی سورت، اس میں بھی نعمتیں گنوائیں، وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ تان ٹوٹتی ہے تو یہاں آ کے ٹوٹتی ہے، رحمتیں ہیں اللہ کی، زمین بچھونا بنایا ہے، آسمان سے بارش نازل کی ہے، نیند کے لیے رات بنائی ہے، دن بنایا ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یہ رحمتیں ہیں ساری اللہ کی۔ دن رات پیدا ہونا، آنا جانا، ہر چیز جس وقت آپ دیکھتے ہو، آپ صبح اٹھتے ہو آپ دیکھتے ہو اتنی نعمتیں جن کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ انسان کا یہ فطری فزیکل سائیکل ہے نا، اس کا ان دن رات کے 24 گھنٹوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان اگر اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لے تو انسان پوری طرح اس سے ان سارے اوقات سے مستفید ہو سکتا ہے۔ وہ سائیکل اگر اس کے مطابق ہو جائے نا، فزیکل سائیکل، کس وقت نیند آتی ہے انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، کس وقت انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے، کس وقت اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اگر یہ ان اوقات میں سوئے جن اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی تلقین فرمائی ہے کہ عشاء کے بعد کوئی نہ جاگے، آپ نے عشاء سے پہلے سونے کو منع فرمایا، عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح فجر سے پہلے اگر انسان اٹھ جائے تہجد کے وقت تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سائیکل سارا کا سارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کا بتایا ہے اس کا انسان کی زندگی کے ساتھ، انسان کی فزیکل سائیکل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، اور اس کی ساری مشینری اس وقت ریفریش ہوتی رہتی ہے اگر یہ اس سائیکل کے مطابق چلے۔ یہ ساری اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِرَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے، یہ 24 گھنٹے بنایا۔ اللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ساری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملتا تو رہے سب کچھ، حساب نہ ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تم نے سوچ کیسے لیا کہ بس ملتا رہتا ہے، ملتا رہے گا اور اسی طرح موج لگی رہے گی اور یہ سب کچھ فضول ہے کارخانہ، یہ بے مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے اور تم واپس ہمارے ہاں لوٹائے جاؤ گے، وہاں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، اس دن کا مالک وہ ہے۔ دیکھیں مالک تو وہ یہاں کا بھی وہی ہے، صرف اس دن کا مالک تو نہیں، مالک تو وہ یہاں کا بھی ہے۔ اور مالک کا لفظ اہل لغت کہتے ہیں جس شخص کو کسی چیز کے اندر پورا تصرف کا حق ہو اس کو مالک کہا جاتا ہے۔ اگر تصرف میں ذرا بھی کمی ہو تو مالک نہیں ہوتا۔ مثلا یہ اینک میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، پورا تصرف میرے پاس ہے تو پھر میں اس کا مالک ہوں۔ اگر اس تصرف کے اندر کوئی اور بھی شامل ہو جائے جس کا مطلب ہے میری ملکیت ادھوری ہے، میری ملکیت پوری نہیں۔ مالک وہ ہوگا جو کسی بھی چیز کے اندر تصرف کا پورا حق رکھتا ہے۔ تو اللہ کی ذات یہاں بھی تصرف کا پورا حق رکھتی ہے ہر چیز کے اندر، لیکن یہاں اس نے عطائی ملکیتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ ہم اللہ کی عطا کردہ ملکیت کو اس کے اوپر ہم بڑے پھولے نہیں سماتے بلکہ اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کے بھی مالک ہیں، ہم فلاں چیز کے بھی مالک ہیں، ہم یہاں اتراتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان رحمت ہے، اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ ان ہماری جھوٹی ملکیتوں کو بھی نہیں چھیڑتا۔ اس نے نہیں فرمایا کہ میں یہاں کا مالک ہے، تم مالک نہیں ہو، یہاں اس نے مالک بنایا ہے۔ اور یہ مالک اور ملکیت کا تعلق کیا ہوتا ہے یہ میں انشاءاللہ جب ہم تیسرا رکوع سورہ بقرہ کا شروع کریں گے وہاں پہ بھی کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ کہ مالک اور ملکیت کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں دنیا میں بھی مالک ہوں اور آخرت میں بھی مالک ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ مالک یوم الدین فرمایا ہے کہ یہاں تو تمہیں میں نے ملکیتیں عطا کی ہیں، یہاں ان کو انجوائے کرتے رہو،
میں نہیں چھیڑتا تمہاری ملکیتوں کو، میں نے ہی عطا کی ہے، غیر حقیقی ہے، کوئی حیثیت نہیں ان ملکیتوں کی، لیکن ان ملکیتوں میں میں نے تمہیں تصرف کا پورا حق دیا ہے، اب کر لو۔ لیکن کتنا عرصہ؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ ایسے ہی فضول نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ لہذا جو ملکیت تمہیں عطا کی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس کے پاس جو ملکیت ہے اس نے یہاں جو کرنا کر لے، لیکن قیامت کے دن جواب تو دینا پڑے گا، وہاں جا کے حساب تو دینا پڑے گا کہ میری ملکیت، میرا اختیار جس چیز پر تھا، میں نے اس کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا، میں نے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کیسی زندگی گزاری۔ اگر یہ احساس موجود ہے تو انشاءاللہ اس امتحان میں کامیاب ہے، وگرنہ قیامت کے دن قرآن میں اس کی وضاحت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، یہ سوال بڑا عجیب ہے، بتاؤ آج کس کی ملکیت ہے؟ گویا جس کو جھوٹی ملکیتوں سے استفادہ کرنے کی عادت پڑی ہوگی دنیا میں، وہاں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی نا، وہاں تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ انسان کی کسی چیز پر کوئی ملکیت جو دنیا میں اللہ نے وقتی طور پر امتحان کے لیے دی تھی وہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت وہ فرمائے گا بتاؤ تو کیا حیثیت رہی، کہاں گئی تمہاری ملکیتیں، کہاں گئی تمہاری بادشاہتیں؟ تم دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، اور بتاؤ آج تمہاری بادشاہتیں کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، اللہ اکبر، خود ہی فرمائے گا، کس نے بولنا ہے اس کے سامنے؟ اکیلے اللہ، زبردست اللہ کی قوت، سارا اختیار، ساری ملکیت، ساری بادشاہت اس کی، کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ تو وہ اس دن کا مالک ہے جب اس کا احساس، اس فقرے کا احساس انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کا دن بھی ہے بدلے کا دن۔ نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی مل، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر چیز کا پورا بدلہ ملے گا اس وقت جب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا بدلہ۔ اللہ اکبر، وہ جو قرآن میں سورہ کہف میں آتا ہے نا، جب وہ رکھی جائے گی سامنے کتاب، انسان حیران رہ جائے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، حیران رہ جائیں گے مجرم، ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے اس کتاب میں، اور کتاب رکھی ہوگی، دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس نے ہماری زندگی کی نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی، سارا کچھ ہی لکھا ہوا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ زندگی میں کرتے رہے وہ سارا کا سارا سامنے ہوگا، وہاں پہ پھر ہر چیز کا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو کیا ہے دنیا میں وہی سامنے آئے گا اس دن کا وہ مالک۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے اور انسان اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کے آداب بیان کرتے ہوئے، کیونکہ اس نے دعا مانگنی ہے، آداب بیان کرتے ہوئے اللہ کی صفت ربوبیت کی تفصیل ہے الرحمن الرحیم میں، اور الرحمن الرحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ ایک بدلے کا دن ہونا چاہیے۔ جب اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے وہاں جواب دینا پڑے گا۔ وہ جو دل میں لرزہ طاری ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مقام معرفت ہے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مقام امید ہے، اور مالک یوم الدین مقام خوف ہے، کہ انسان لرز کے رہ جائے کہ اللہ مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا، بڑا مبارک ہے یہ خوف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا
اور اس خوف کی وجہ سے اس نے پھر اپنے آپ کو خواہشات کی تکمیل سے روک لیا کہ نہیں، اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی کرنی۔ جس دن یہ کام ہو گیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے علاوہ اللہ کو کچھ اور چاہیے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ ڈرو تو صحیح، دل میں خوف تو پیدا ہو، مقام خوف دل لرز کے رہ جائے جب انسان مالک یوم الدین کہتے ہیں۔ اور اگر یہ خوف نہیں پیدا ہوتا تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر مالک یوم الدین تک ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم کہتے کچھ نہیں ہیں، پڑھتے ہیں۔ پڑھنا اور مانگنا، پڑھنا اور کہنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ کہنا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی دل سے کہہ رہا ہوتا ہے پورے احساس اور کیفیت کے ساتھ، اور پڑھنا تو آدمی کوئی بھی سٹیٹمنٹ پڑھ سکتا ہے۔ تو پڑھتے ہم رہتے ہیں، کہتے نہیں ہیں۔ اگر کہیں تو پھر یہ مقام خوف ہے، اور اس پر اور یہ آداب دعا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اگلا فقرہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر! جب یہ احساس انسان کے ذہن میں آ جائے پوری طرح کہ قیامت کا دن ہے، مجھے یہاں کے لمحے لمحے کا حساب وہاں جا کے دینا ہے، تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے دل و دماغ میں؟ کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان ایک بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے کہ اللہ مجھے حساب دینا پڑے، میں تو دے ہی نہیں سکتا حساب۔ میری ایک ایک صلاحیت، ایک ایک نعمت اللہ کی جو اس نے عطا فرمائی ہے، اس کا مجھے حساب دینا پڑے۔ میں اکثر یہ توجہ دلانے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی توجہ دلانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ صبح ہم اٹھے ہیں، آج صبح، تو صبح اٹھنے سے لے کر اب تک ہماری یہ نگاہ کس کس چیز پر پڑی ہے؟ اگر صرف اس کو ہمیں لکھنا پڑ جائے، احاطہ تحریر میں لانا پڑ جائے، تو ہم تو لا نہیں سکتے۔ اور اگر ایک ایک چیز کا حساب ہو کہ کس کس چیز پر نگاہ پڑی ہے، تو کتنی لمبی تفصیل ہوگی اس کی، جو صبح سے لے کر اب تک کہ ہماری نگاہ جس چیز پر پڑی، اور اس کا اگر ہمیں حساب دینا پڑ گیا، اللہ اکبر! بے بسی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، انسان کی درماندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کے ذہن میں آتا۔ جب یہ سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا تو مالک ہے، تو اس دن حساب کتاب ہونا ہے ہر چیز کا، تو میں کیا کروں گا اس دن؟ میں کیسے حساب دوں گا؟ میں تو حساب دے نہیں سکتا۔ تو فوراً اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے علاوہ تو ہمارا ہے کوئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو صحیح فقرہ عربیت کے اعتبار سے یہی ہے، سادہ عبارت یہی ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، نعبدک و نستعینک، کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم تیری تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ صحیح درست فقرہ اور صحیح عبارت یہ ٹھیک ہے، نعبدک و نستعینک، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں تھا، مفعول کو پہلے لا کر، فعل سے پہلے لا کر اس میں سٹریس پیدا کیا گیا، اس پر زور دیا گیا، اس میں حسر پیدا کیا گیا، اور اب معنی کیا بنے گا؟ ایاک نعبد، صرف تیری ہی نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں۔ بندگی کرتے ہیں پر سٹریس اتنا نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ صرف تیری ہی۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بندگی کرنے میں کوتاہی رہ جائے تو معاف کر دے گا، بندگی کرنے میں کوتاہی رہ جائے تو معاف کر دے گا، کسی اور کی بندگی شامل ہو گئی تو معاف نہیں کرے گا۔ ایاک، زور اس پر ہے صرف تیری ہی نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں۔ بندگی کرتے ہوئے کوتاہیاں جتنی مرضی ہو جائیں وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اس بندگی میں کسی اور کو شامل کر لیا، تھوڑی ہے یہ زیادہ ہے، کسی اور کو شامل کر لیا تو وہ تو اقرار کیا تھا؟ ایاک، صرف تیری، تو اس میں اگر شامل ہو گیا تو اس کا اعلان ہے کہ اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا نا، ساتھ کسی اور کی ملاوٹ، اس کو معاف نہیں کرے گا، باقی سب کچھ معاف، ہر چیز معاف کر دے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن اس کو اس نے معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ یہی تو کہا ہے کہ یہ ہمیں سکھایا ہے کہ تم اللہ سے یہ کہا کرو کہ اللہ ہم بس تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے،
इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरे हैं, तेरे अलावा कोई नहीं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। क़यामत का दिन सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ी है, फिर कब्र है, फिर हशर है, सारे मराहिल सामने खड़े हैं। अल्लाह हमारा तो कोई और है ही नहीं, तेरी बंदगी करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। क़यामत के दिन की कामयाबी तेरी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। तो हम क्या करें, हम किधर जाएं, हम तो तेरे। ये है हल्फ वफादारी जो दुआ के लिए जरूरी है। या यूं कह लीजिए कि पहले आदाब दुआ चल रहे थे, ये इस्तेहकाक दुआ है कि अल्लाह मेरे दुआ का इस्तेहकाक क्या बनता है। मेरी दुआ का इस्तेहकाक ये है कि मैं तो किसी और के सामने झुकता ही नहीं, मैं तो किसी और से मांगता ही नहीं। कोई और डर हो तो मैं जाऊं किसी और जगह, मेरा कोई और है ही नहीं। जब मेरा है ही तू, इय्याका नअबुदु, मैं तेरा, मैं तेरी बंदगी करता हूं। और नअबुदु अब्द से है, हम तेरी बंदगी करते हैं। अब्द का मतलब होता है गुलाम, और गुलाम उसका अपना कुछ भी नहीं होता। इंसान यानी ये दुनिया में गुलामी चलती रही है, उस गुलामी की तारीख पढ़ लीजिए कि गुलाम जब किसी का होता था तो वो तो उसकी मिल्कियत होता था, वो अपनी जात का मालिक भी नहीं होता गुलाम। उसकी जात भी, उसके औकात भी, उसके दिन रात भी, उसकी हर चीज, उसकी कमाई भी, उस सब कुछ उसके मालिक की मिल्कियत होती है। और इंसान को अल्लाह ने फितरतन गुलाम पैदा किया। ये सुन लीजिए, इय्याका को पहले लाने की जो हिकमतें हैं वो तो बेशुमार हैं। अल्लाह के कुरान की हिकमतें कैसे बयान की जा सकती हैं सारी की सारी। लेकिन जो बात समझ आती है जाहिरी तौर पर, बादियुन नजर में, वो ये है कि इंसान गुलाम तो है ही, फितरतन गुलाम है। इसको फितरतन गुलाम पैदा किया गया। ये किसी ना किसी का गुलाम जरूर होता है। अगर अल्लाह का गुलाम नहीं होगा तो गैरुल्लाह का गुलाम होगा। ये किसी वक्त के फिरौन का गुलाम होगा, किसी जाबिर का गुलाम होगा, किसी नजरिए का गुलाम हो सकता है, अपने पेट का गुलाम हो सकता है, किसी ना किसी का जरूर गुलाम होगा। उसकी वजह यह है इंसान को अल्लाह ने फितरतन अब्द पैदा किया। ये फितरतन अब्द पैदा किया है, इसका कहां से पता चलता है? इसका पता चलता है, ये कि रब और अब्द का ताल्लुक है ना, कि इसकी तफसील वहां आएगी तीसरे रुकू के शुरू में इंशाअल्लाह। लेकिन यहां समझने के लिए कि वो जो रोज़े अज़ल अल्लाह ताला ने पूछा था ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, सबसे पूछा था कि बताओ तो मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने कहा था क़ालू बला, अल्लाह तू ही हमारा रब है। अब ये हम सब ने कहा था, सारी मखलूकात ने कहा था, सिर्फ इंसानों ने नहीं। इंसानों ने भी, बाकी सारी मखलूकात तो है ही गुलाम। इंसानों ने भी अल्लाह से कहा था, जिन्नों ने भी कहा था कि अल्लाह तू ही हमारा मालिक है, तेरे अलावा हमारा कोई रब नहीं। ये कहा था, हमें याद नहीं है कि कहा था कि नहीं कहा था। जाहिर है मुआहदा हुआ था, वादा हुआ था, तो वो बकायमी होशो हवास हुआ होगा। याद इसलिए रखना जरूरी नहीं कि अल्लाह ने वो रब की अबदियत इंसान की फितरत में रख दी। इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि ये जिसको रब समझता है उसकी बंदगी करता। फर्क वहां पड़ता है जब ये अल्लाह को छोड़कर किसी और को रब बना देता, तो उसका गुलाम हो जाता। गुलामी तो ये जरूर करता, लेकिन जब तक अल्लाह को रब समझता है, पालने वाला, वो मफहूम ज़हन में रहे, मालिक, पालने वाला यानी रोजी देने वाला, और मुंतजिम जब तक उसको समझता है तो फिर उसी का गुलाम होता है। और जब ये किसी और को रोजी रसा समझना शुरू कर दे, किसी और को अपना मालिक समझना शुरू कर दे, किसी और को अपना फरमारवार समझना शुरू कर दे, जिस दिन ये किसी और को अपना रब समझना शुरू कर देता है, उसी दिन से ये उसका गुलाम हो जाता है। गुलाम रहता है, ये नहीं हो सकता कि गुलाम ना हो। जो अल्लाह का गुलाम नहीं है वो गैरुल्लाह का गुलाम है, क्योंकि इसकी फितरत में गुलामी है। फितरत में अबदियत रब मौजूद है। और जब ये अल्लाह का, अपने रब का जो हकीकी रब है, उसकी अगर
نہیں کرے گا بندگی، اس کا بندہ نہیں ہوگا، اس کا غلام نہیں ہوگا، تو کسی اور کا ہوگا۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی نا اپنے جیل کے ساتھیوں سے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ چھوٹے چھوٹے رب ہم سب نے بنائے ہوئے، وہ ارباب ہیں سارے، ہم سمجھتے ہیں یہ میرا کام کر دے گا، اس سے جا کے میں کروا لوں، یہ اس کے ہاتھ میں میرا کام ہے، اس کے ہاتھ میں میری روزی ہے، یہ کر سکتا ہے۔ جس شخص کے خیالات یہ ہوں، اللہ اکبر۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام تو ہم ہیں، لیکن باقی ساری غلامیوں سے منہ موڑ کر ہم صرف تیرے غلام۔ جو کہتا ہے نا میں تو کسی کا غلام نہیں، میں تو آزاد آدمی، میں تو کسی کی نہیں مانتا، غلط کہا مولوی صاحب نے کہ آدمی جو ہے وہ غلام ہوتا ہے، میں تو کوئی نہیں غلام، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو اپنی خواہش نفس کا غلام، یہ بھی غلام، اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ ہر شخص غلام، آزاد صرف وہ ہے جو ساری غلامیوں سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی دے، آزاد صرف وہ ہے، باقی سارے غلام۔ آزادی ملے گی تو اس وقت ملے گی جب اس کے ساتھ حلف وفاداری پکا ہو جائے، اور اس کا ساتھ حلف وفاداری یہ ہے ایاک نعبد، اللہ صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ جو صرف تجھ سے مدد مانگنا، جتنی شدت نعبدو کے ایاک میں ہے اتنی ہی شدت نستعینوں کے ایاک میں، کہ اللہ صرف تیری ہی بندگی اور صرف تجھ سے ہی مدد۔ لیکن ہم تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے، ایکسکیوز می، پلیز، یہ مدد ہی ہے نا۔ انبیاء مدد مانگتے رہے، انبیاء، من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے میرا مددگار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مدد مانگتے تھے، ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایاک نستعین، اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ جو شدت نعبدو کی ایاک میں ہے وہی نستعینوں کی ایاک میں ہے، کہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد کوئی اور ہے جو مدد ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں اور جو جائز ہے، اور وہ مدد کوئی اور ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، اور اگر کوئی مانگے گا تو وہ حرام ہے، وہ اللہ کے ساتھ وفاداری کے خلاف، حلف وفاداری کے خلاف۔ یہ حلف وفاداری، پہلے حمد و ثنا، اب حلف وفاداری، اللہ ہم تو تیرے۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ مقام قرب ہے، اللہ کے ساتھ قرب کا مقام۔ انسان کو یہ مقام قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب معرفت امید اور خوف کے درمیان، اس لیے کہ امید اور خوف دو ہی تو چیزیں ہیں، اگر یہ کنٹرول ہو جائے نا انسان کے اندر، یہ دو اینٹیٹیز ہیں، ایک خوف اور ایک امید، اگر ان کی ڈائمینشن ٹھیک ہو جائے تو ساری زندگی کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امید بھی اللہ سے اور خوف بھی اللہ سے۔ پوری دنیا میں جتنے مذاہب، خود ساختہ مذاہب ہیں، خود ساختہ اعمال ہیں، خود ساختہ جتنے بھی طرز عمل ہے، ان سب کے پیچھے امید اور خوف میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز کار فرما ہوتا ہے۔ انسان اسی وقت کچھ نہ کچھ کرتا ہے جس سے کسی کو امید ہو، جس سے اس کو امید ہو یا جس سے خوف ہو، اس کے مطابق انسان اپنا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو امید بھی مینج ہو گئی اور خوف بھی مینج ہو گیا، یہ دونوں مینج ہو گئے تو حلف وفاداری آ گیا کہ اللہ ہم تو تیرے ہیں، خوف بھی تجھ سے، امید بھی تجھ سے، لہذا بندگی بھی تیری، مدد بھی تیری۔ فرق یہ ہے دوسری مدد اور اللہ کے علاوہ جو کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، یہ فرق یہ ہے کہ ایک وہ مدد ہے جو اسباب کے تحت، اللہ نے اسباب پیدا کیے اور ان اسباب کے تحت اگر کسی سے مدد مانگی جائے گی تو وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب کے مطابق ہے، اس لیے وہ
اللہ کی بندگی کے منافی نہیں ہے. مثلا میرے پاس یہ اینک ہے، کوئی شخص آ کے مانگے کہ بھئی اینک دے دے مجھے، تو یہ اللہ نے ایک سبب مجھے فراہم کیا ہے، اس کے تحت مجھ سے کوئی بھی مدد مانگے گا، مانگی جا سکتی. کوئی بھی چیز، میرے پاس گاڑی ہے، کوئی کہے بھی مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، وہ مانگ سکتا ہے مجھ سے. میں کسی سے کوئی چیز کسی کے پاس ہے میں اس سے مانگ سکتا ہوں. یوں اللہ کی پیدا کی ہوئی اسباب کی دنیا میں جس کو اللہ نے جو سبب عطا فرمایا ہے، اس سبب کے تحت تحت الاسباب کوئی بھی مدد کسی سے مانگے، یہ انبیاء بھی مانگتے رہے ہیں، صلحاء بھی مانگتے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مانگتے رہے ہیں. اور اس کو مانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قرآن میں منع نہیں فرمایا. یہ مدد مانگی جا سکتی. لیکن ایک وہ مدد ہے جو فوق الاسباب ہے، ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں، اور کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ مجھے تو دے سکتا ہے، بغیر سبب کے تو دے سکتا. اور یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں کہ وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے، یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں. اور پھر اس سے توقع رکھ کے مدد کی درخواست کرنا کہ سبب کوئی نہیں. بھائی کسی کے پاس سائیکل ہے تو آپ اس سے سائیکل مانگیں گے تو یہ تو تحت الاسباب ہے. اس کے پاس سائیکل بھی نہیں، آپ اس کو کہیں مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے، تو دے سکتا ہے، دے دے. اور وہ بھی کہے کہ ہاں بچہ میں دے دوں گا، وہ بھی کہے ہاں بچہ حوصلہ کر مل جائے گا. اس سے بڑا شرک اور نہیں ہو سکتا کہ کوئی سبب ظاہر نہیں ہے. اب دیکھیں اس کا فرق یوں سمجھ لیجئے، آج سے 50 سال پہلے کوئی شخص اگر کہے کہ میں تیری نیو یارک بات کرا دیتا ہوں، جو آدمی نیو یارک بیٹھا ہے میں وہاں تیری بات کرا دیتا ہوں، اور میں کرا سکتا ہوں. آج سے 50 سال پہلے کوئی شخص کہتا تو یہ فوق الاسباب تھی بات. لیکن آج اگر کوئی شخص کہے کہ میں چلتا پھرتا تیری بات نیو یارک میں بیٹھے ہوئے شخص سے کروا سکتا ہوں، تو آج یہ تحت الاسباب. آج یہ سبب پیدا ہو چکا ہے اللہ کی اس دنیا میں. آج یہ سبب موجود ہے کہ وہ آپ ٹیلی فون یہاں پہ ڈائل کریں، نیو یارک میں آدمی وہ بھی چل پھر رہا ہوگا، یہ بھی چل پھر رہا ہوگا، یہاں چلتے پھرتے آپ کی نیو یارک بات ہو سکتی ہے. یہ بات تحت الاسباب ہے، لہذا مدد مانگی بھی جا سکتی ہے، مدد کی بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی شخص فوق الاسباب بات کرے، وہ کسی بھی طور کسی سبب سے ظاہر نہ ہوتی ہو، پھر بندہ کی عقیدہ رکھے کہ یہ آدمی بغیر سبب کے مجھے دے سکتا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے عطا کرنے کی پوری پوزیشن بنا کے بیٹھا ہو، تو یہی تو شرک ہے جو اس حلف وفاداری کے خلاف ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تحت الاسباب ہر چیز مانگی جا سکتی ہے، کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کسی کو مدد دی جا سکتی ہے. وہ اللہ کے اسباب میں اللہ ہی کی مدد ہے. اور اگر کوئی شخص فوق الاسباب مانگتا ہے تو وہ مدد نہیں مانگی جا سکتی. یہ مقام قرب بھی ہے، یہ حلف وفاداری بھی ہے، اور یہ استحقاق دعا بھی ہے. یہ دعا کا استحقاق ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میرا استحقاق کیا ہے، میں تجھ سے کیوں مانگتا ہوں کہ میں تیرا ہوں. کوئی آدمی کسی سے جا کے مانگے اور یہ کہہ دے کہ تو سخی، تو عطا کرنے والا اور میں تیرا نوکر، میں ہمیشہ تیرا ہی رہا، میں تو کسی اور کا بنا ہی نہیں، تو سخت دل سے بھی سخت دل انسان ہوگا نا تو وہ دینے پر مجبور ہو جائے گا. تو اللہ کریم ہمیں دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ کی صفات بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. جب اللہ کی حمد و ثنا کرو گے پھر اس کے بعد حلف وفاداری پیش کرو کہ اللہ ہم تیرے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہیں. اس کا مطلب، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اگر حلف وفاداری میں سچا ہو تو اس کو اللہ کا قرب کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. وہ جو حدیث میں نے عرض کیا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے. تقسیم کی ہے نماز، لیکن شروع کہاں سے کیا؟ الحمد سے.
وضاحت بیان فرمائی تو سورہ فاتحہ کی بیان فرمائی، فقرے بیان کیے تو سورہ فاتحہ کے، تو اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، اس کا نام الصلاۃ بھی ہو گیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ نصف ہے، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی وہاں مقام معرفت تھا، حمیدنی عبدی، یہاں مقام امید ہے، تو اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی، میری صفات بیان کی۔ پھر مقام خوف آیا کہ اللہ میں تو ڈر گیا اللہ سے، فرمایا مجدنی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجھے بڑا مان لیا۔ اور ماننے کے بعد جب یہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے آپس کا معاملہ ہے، اب ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ھذا بینی و بین عبدی۔ اس نے کہا ایاک نعبد، تو میری طرف آیا ہے، اور اس نے کہا ایاک نستعین، تو اب میں اس کی مدد کروں گا، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مقام قرب ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ دعا کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے کہ کس لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارے لوازمات پورے ہو گئے، یہاں تک آداب دعا بھی، استحقاق دعا بھی، حمد و ثنا بھی، حلف وفاداری بھی، انسان نے مقام معرفت بھی حاصل ہو گیا، مقام امید بھی حاصل ہو گیا، مقام خوف بھی حاصل ہو گیا، مقام قرب بھی حاصل ہو گیا۔ تو اب کیا رکاوٹ رہ گئی مانگنے سے؟ جو لوازمات تھے وہ سارے پورے ہو گئے، اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سکھا رہا ہے اللہ کہ اب کہہ دو کہ اللہ سیدھے رستے پر چلا، یہ نہیں کہنا سیدھا رستہ دکھا، اس لیے کہ ہدایت کے معنوں میں یہ شامل ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، ہدایت کے معنوں میں یہ شامل ہے رستہ دکھانا بھی اور منزل مقصود پر پہنچانا، ایراء الطریق و ایصال الی المطلوب، رستہ دکھانا اور منزل مقصود پر پہنچانا دونوں ہدایت کے معنوں میں شامل ہیں۔ جب ہم کہیں، اگر ذہن میں یہ ہو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، تو اللہ نے دکھایا تو پہلے ہوا ہے۔ تو بزرگ بتاتے ہیں کہ جب ہندوستان میں ہم اکٹھے ہوتے تھے تو ہندو اور سکھ ہمیں مذاق کیا کرتے تھے کہ تم نماز میں 5 وقت کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا رستہ دکھا، اللہ میں سیدھا رستہ دکھا، یہ تمہارا کیسا اللہ ہے، وہ دکھاتا ہی نہیں تمہیں، پھر بھی تو مذاق کرتے ہیں۔ تو دکھا نہیں ہے اس کا معنی، یہ معنی اس کا ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں نا اس کو اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلاتا رہے، دکھایا تو تو نے ہوا ہے، تیری توفیق ہوئی ہے تو میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اب مجھے تو پوری زندگی اس سیدھے رستے پر چلاتا رہے کہ جب قیامت کے دن وہ رستہ جو مجھے جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، جن مومنوں کے لیے اجر کبیر ہے، اللہ اس راستے پر لے کے جائے جو جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ تو یہ ذہن میں کیا معنی اس کا رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ ہے اصل دعا، یہ فقرہ ہے دعا کی اصل، پہلے آداب دعا، پھر استحقاق دعا، یہ ہے اصل دعا، دعا اصل جو مانگی ہے۔ پوری دعا کے اندر، پورے 7 آیتوں کے اندر مانگا کیا ہے؟ وہ تو صرف یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی مدعا، مطلب، استدعا،
وہ صرف یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ حمد و ثنا کے بعد، حلف وفاداری کے بعد یہ استدعا کر لی۔ اب استدعا کرنے کے بعد اگلی آیات میں کیا ہے؟ اگلی آیات میں اس کی وضاحت ہے، وضاحت دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ایک رائے کے مطابق 2 آیات ہیں اور ایک رائے کے مطابق 1 آیت ہے۔ یہ وضاحت دعا ہے کہ اللہ میں نے جو مانگا ہے وہ ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا رستہ دکھا۔ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا سیدھا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، تیرا انعام ہوا جن پر۔ اور اس کی وضاحت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر 69، اس کے اندر اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس رستے سے کون سا رستہ مراد ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ صراط الذین انعمت، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ رستہ ہے نبیوں والا رستہ، وہ ہے صدیقوں والا رستہ، وہ ہے شہیدوں والا رستہ، وہ ہے صالحین والا رستہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو نبوت کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رستے کی وضاحت کر دی کہ رستہ کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا رستہ۔ من یطع اللہ والرسول، اور کوئی رستہ نہیں۔ رسالت کا ذکر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے یہ سورہ فاتحہ، تو وہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ عقائد سارے کے سارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ یہاں پہ بیان ہو گئے۔ توحید بیان ہو گئی، الحمد، یعنی اس پوری سورہ فاتحہ میں توحید بیان ہوئی ہے، اور خاص طور پہ آپ جب فقرہ شروع کرتے ہیں نا الحمد، اس لفظ میں پوری توحید آ جاتی کہ ہر قسم کی تعریف اس کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی تعریف کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو توحید کا درس تو وہیں پہ ہو گیا۔ تو توحید، مالک یوم الدین آخرت، اور من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ ہو گئی رسالت۔ تو جو تینوں بنیادی عقائد ہیں وہ یہاں پہ بیان ہو گئے، توحید بھی، آخرت یا معاد بھی، اور عقیدہ رسالت، تینوں عقائد کا مجموعہ ہے یہ سورت۔ اور دعا تو ہے ہی اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اس میں آداب دعا بھی آ گئے، استحقاق دعا بھی آ گیا، اور اصل دعا بھی آ گئی، اور پھر وضاحت دعا بھی آ گئی۔ اور وضاحت دعا کے اندر 2 حصے ہیں، ایک ایجابی ہے اور ایک سلبی، ایک مثبت طریقہ کیا سمجھانے کا، وضاحت کرنے کا کہ اللہ وہ راستہ جو ان لوگوں کا ہے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سلبی طریقہ، منفی طریقہ، منفی پیرایہ استعمال کیا وہ سمجھانے کے لیے۔ اور اس کا 2 طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ایک تو غیر المغضوب علیہم، غیر کا تعلق اگر صراط کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن لوگوں پر تیرا غضب یا غصہ ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا جو گمراہ ہوئے۔ اور اگر اس غیر کا تعلق انعمت علیہم کے ساتھ ہو تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ وہ جو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان پر تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ پھر اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا۔ دونوں طرح سے جیسا بھی ترجمہ کر لیں مفہوم ایک ہی ہے۔ اور یہ مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین کون ہے، اس کی وضاحت بھی قرآن خود کرتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول یہی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اور اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 کے اندر اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے۔ یہ دونوں جگہ پہ یہ وضاحت ہو گئی۔ تو مغضوب اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں یہودیوں والا راستہ نہ دکھا۔ اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ جو
ضالین ہے گمراہ، الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ، یہ عیسائی ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے. مغضوب علیہم وہ ہے جن لوگوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے ٹھکرا دیا، اور ضالین وہ ہے جو حق کی تلاش میں گمراہ ہو گئے. تو اللہ نہ تو ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ ہونے والوں کی طرف ان کی طرح بنانا، اور نہ ہی ہمیں ان کی طرح بنانا جو راستے کی تلاش میں گمراہ ہو گئے. آمین. اللہ تو ہمیں ہماری یہ دعا قبول فرما لے. اس کے بعد آمین کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. جب بھی یہ دعا پڑھو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے. خاص طور پر جب امام کہتا ہے تو اس کے پیچھے آمین کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. یہ اختلاف تو ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی ہے یا پست آواز میں کہنی ہے، لیکن یہ اختلاف کوئی نہیں ہے کہ یہ آمین کہنی ہے. آمین بہر صورت کہنی ہے. اور آمین کا کیا مطلب ہے مختلف مطالب اہل لغت نے بیان کیے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہم استجب لنا، اللہ تو ہماری طرف سے قبول فرما، یا کذالک فلیکن، اللہ ایسا ہو جائے. یعنی دعا تو یہ کوئی بھی اس کا مطلب ہو تو اس کا مطلب مفہوم واضح ہے کہ الفاظ کوئی بھی مراد ہو آمین سے، نتیجہ یہی ہے کہ آمین اصل میں اس دعا کی قبولیت کی درخواست ہے کہ اللہ تو قبول فرما دے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دعا کے الفاظ بھی اہم ہوتے ہیں لیکن آمین بھی بہت اہم ہے. بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی، آمین کہنا قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انصرنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وغمومنا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے سننا بیٹھنا، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی سننے کی، پڑھنے کی، اس کے پر غور فکر کرنے کی، اس کی عزت اور تکریم کرنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی السلام علیکم. بی ایف ٹی شہزادہ بھائی، نعیم بھائی، لیڈی پولیس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سب بہن بھائیوں کو میرا بہت بہت سلام جی. ماشاءاللہ جی. کیا ہوا آج آڈی ٹھیک ہو گئی ہے؟ جی جی سزا ختم ہوگی، سزا ختم ہو گئی نا جی. اتنی جلدی ختم ہو گئی؟ ماشاءاللہ. ہاں جی، ساڑی کو خان صاحب علی سزا تھوڑی سی. نہیں نا، تسی گلاں بھی ایڈیاں بھੈਣੀਆਂ بولتے ہو تے او بیٹھے اڈے آنا وچ خان سب نو ڈرائی جانا. واہ واہ. گالا بھی آ بلے اتنے لاواں گے او ہان جے آکھے گا، ہان جے آکھے گا ووٹ کھپے نو ہی پاواں گے، ہان جے آکھے گا ووٹ کھپے نو ہی پاواں گے. چھتی چھتی بے گناہ ہو کے، چھتی چھتی بے گناہ ہو کے واپس آجا خان سونیا، بے واپس آجا خان سونیا ڈیالا جیل چو رہا ہو کے، بے واپس آجا خان سونیا ڈیالا جیل چو رہا ہو کے. میں آپ ہی باڑی ہے. ہاں کیونکہ بارش ہو رہی تھی نا. راج اوپن دا ونڈو پلیز. بیک ونڈو. دس بیک ونڈو. جسٹ اوپن اٹ. عورت پھنس جاوے خان لیڈر نہیں، خان
नस जावे खान ओ लीडर नहीं डील करके जो नस जावे सारी गल ए जमाना जानदा सारी गल ए जमाना जानदा मुकाबला नहीं कर सकदा मुकाबला नहीं कर सकदा पर मेरी लीडर इमरान खान दा मुकाबला नहीं कर सकदा पर मेरे लीडर इमरान खान दा हाँ जी की हो गया सरकारां ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਰੈਡਫੋਰਡ 'ਚ ਉਹ ਮੁੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਚ ਹੈ ਹਾਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਚਾਂਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ अच्छा हाँ हो सकता है 59 गाड़ियों का ये जो 60 गाड़ियों का निकला है जुलूस वहाँ पर लेकर जा रहे हैं मेहमान खसूसी कौन है मेहमान खसूसी आज़ाद कश्मीर के जो पुराने प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो फोटो स्टिकर उस दिन दिखाया था ना यहाँ OPF भाई ने चलाया था ना याद नहीं है 2-3 दिन पहले ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ है ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਨੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ओपीएफ भाई वो एक रिकॉर्ड यहाँ ये है उनका नाम सुल्तान चौधरी तो नहीं? ये देखो ना ये सामने नजर आ रहे हैं दाढ़ी नहीं वाले भाई सुल्तान चौधरी नहीं है ये और है ये स्टिकर में देखे ना नजर आ रहे हैं दोनों मेहमान खसूस आज तक वहाँ पे जो भी थे करप्ट ही थे सारे 2 नंबर ना तो पाकिस्तान च करप्टां दी घट है हाँ बोथ साइड वो नहीं है इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा मॉल है उसका मालिक भी तो वो भी तो रहा है ना प्राइम मिनिस्टर क्या सरदार पता नहीं कौन सा यार तुसी लोग पता नहीं क्यों सड़दे हो ना कोलों ना ते मॉल अंदर होणगे हो ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਐਸੇ ਸੜਨਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵਣ ਮੌਲ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵਣ ਕੀ ਲਾਵਣ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੌਲ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ लेकिन वो है कि बस जो ही खां ते बुरा वक्त आया ते नाल ही टुर पे दूए पासे वो जनाब शामिल हो गए वो शुजात साहब दी पार्टी च यार इन्हां लोगां दा कोई हाल नहीं है बस ड्रामे ने बस वो किसी आख्या जेड़ा वटा चुको थल्लों के निकलदा है लो निकलदा कीड़ा ही है और कीड़ा भी जेड़ा सब तो गंदा वाला हुंदा ਉਹ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੋ ਲਾ ਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੀ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਲੇ ਕੱਟੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ए मुल्क नहीं भाई एक दफा ना वो जो टावर था ना वो हबी बैंक वाला याद है ना आपको बरस रोड पर बड़ा एक ही तो था वो क्या नाम है वो टावर उसका हबी बैंक वाला टावर नहीं था जो अच्छा जी उस पर ना सामने उस जमाने में ना एक खबर आई कि जापान का एक वजीर आया वजीर क्या कहते हैं उसको माशियात इकोनॉमिक मिनिस्टर आया तो बुलाया इसलिए था कि हमें कोई ना कर्जा चाहिए तो वो उस बस रोड पर ना
अब इन लोगों के साथ तो कोई है थी, प्रोटोकॉल नहीं थी, पर वो सड़क क्रॉस करने लगा तो तकरीबन 10 मिनट लगे उसको सड़क क्रॉस, इतनी गाड़ियां कराची में। वो पता है बरस रोड होटा भी जो है इतना बड़ा बिजी सेंटर है, वो कहता है मुझे नहीं समझ आती जिस मुल्क के अंदर इतनी सारी गाड़ियां हो कि एक इशारा क्रॉस करने के लिए मुझे 10 मिनट लग गए हैं, ये कर्जा कैसे कर लेना चाह रहे हैं? ये तो बहुत अमीर मुल्क है। कह तो वो सही रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम ना कि वो कर्जा लेके सीधा उनके अपने जाती बैंकों में चला जाता है। हाँ वही ना, तो उस इसीलिए किसी ने कहा था ना, तो जो भी आया है लूटता रहा है। अल्लाह ने कितना इस मुल्क को खजाना दिया है, जो आया लूट रहा है, अभी तक ये मुल्क खत्म नहीं हुआ इसी तरह। अब खत्म ही हो गया हुआ है आसिफ भाई, सच्ची बात तो ये है, अब खत्म ही है। नहीं यार, बचा क्या है यार?